خدا دی ذات نال تعلق نبھا کے جانا ہے، مصطفیٰ دی ذات نال تعلق نبھا کے اور بہترین تعلق کی سونے خدا دی ذات نال تعلق دنیا کے سارے تعلق ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کی ساری نسبت کا جواب دے جاتی ہے، لیکن تعلق اللہ، تعلق بالرسول، تعلق کلام اللہ، اتنا تعلق ایسے سونے خدا کی ذات نال تعلق، سونے مصطفیٰ کی ذات نال تعلق۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع الاعمال كلها، اس کے لیے بندے میں بہت سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کئی چیزیں بیان فرمائی، لیکن میں حدیث پاک کے سیما کے اندر بیان کرنا چاہنا، میرے مصطفیٰ کریم کے فرمان کی روشنی کے اندر ہر شے منقطع ہو جاتی ہے اور ایسی طاقت والی شے سارے تعلق ختم کر دیتی ہے، لیکن خدا دے پیار والے تعلق، مصطفیٰ کی غلامی کا تعلق اور تعلق بکلام اللہ سونے قرآن والا تعلق بہت نہیں ختم کر سکے۔ مرم دے بعد خدا نال تعلق باقی رہ جاندا، سونے مصطفیٰ نال تعلق جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں، جڑے ترستے سی تیر نو دن راتی اج انہاں بھی باریاں ماریاں، جدوں بعد وچ خزاں نے وال کھولے پکھی اڑ گئے باہر اڑاریاں، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا کملی والے دی سچیاں جاریاں، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا کملی والے دی سچیاں جاریاں نے۔ حضرات کیونکہ شادی کا موقع ہے اور میں چاہنا کہ شادی کے حوالے کے نال مرد اور بیوی کے جڑے تعلقات ہیں انہوں قرآن کریم نے کس طرح بیان فرمایا۔ ساڈا ایمان ہے الحمدللہ، اللہ کریم نے سب کی کتاب عطا فرمائی ہے، میں پہلے بیان کی کہ سونا تعویذ ہے، سونے عمل والی چیز ہے، جب تک اس نال تعلق قائم رکھے جاوے، جڑا بندہ انگلش نال تعلق رکھے، انگریزی نال تعلق رکھے، سائنس نال تعلق رکھے، ٹیکنالوجی نال تعلق رکھے، وہ دے سارے تعلق ختم ہو جاندے۔ نہ سائنس خدا دے قریب کر سکتی ہے، نہ ریاضی خدا دے قریب کر سکتی ہے، نہ ٹیکنالوجی اور آئی ٹی خدا تعالیٰ دے قریب کر سکتی ہے۔ یہ سونا قرآن ہے جڑا خدا دے بھی قریب کر رہے ہیں، سونی مصطفیٰ دے بھی قریب کر رہے ہیں۔ ہر بعض لوگوں قرآن پاک تے اعتراض کیتا انہاں کیا نعوذ باللہ 15 صدیاں ہو گئی ہیں، قرآن کریم پرانا ہو گیا، قرآن کریم کی تعلیمات پرانی ہیں، مسیطہ ہو گئی ہیں، آؤ آج جدید دور ہے اور تسا آج بھی مسیطہ تے پرانی دریا تے بہ کے وقت گزار رہے ہو۔ انسان چاند تے پہنچ گیا ہے، میں کہ سائنس تے ہے زیالیا تیری سائنس مبارک ہوئے، اگر تو چاند تے پہنچ کے بھی خدا تک نہیں پہنچیا، مصطفیٰ تک نہیں پہنچیا، تیری قسمت تے لعنت ہوئے۔ اسانو دری تے بہ کے خدا دا تعلق نصیب ہویا، سونے مصطفیٰ دا تعلق نصیب ہویا۔ چاند پر پہنچنا بھی حقیقت صحیح، چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے۔ آج 1500 سال بعد سائنس دا سہارا لے کے جڑا چاند تے جا رہا ہے، اس چاند نے سونے مصطفیٰ قدم وچ بلایا بھی ہے، ٹوٹے فرمایا بھی ہے، اس چاند نے گواہی بھی دیتی ہے، سونا آج اگر میرے چہرے تے نور ہے، یہ بھی تہاڈی خیرات ہے اور تہاڈے حسن دا صدقہ اللہ کریم مینوں عطا فرمایا۔ حضرات محترم قرآن کریم دا فیض ہے، اس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا ذکر ہم نے قرآن پاک میں جمع کر دیا ہے۔ کوئی چیز یا خشک ہے یا تر ہے تو فرمایا جو خشک ہے یا تر اس میں تمام دنیا آ جاتی ہے، وہ آسمان سے تعلق رکھتی ہے، وہ زمین سے، مشرق میں بسنے والے ہیں یا مغرب میں، جنت کی مخلوقات ہیں یا زمین کے پیٹ میں بسنے والے، فضاؤں میں سفر کرنے والے جو بھی ہیں، فرمایا ہر چیز کا ذکر ہم نے قرآن میں جمع فرما دیا ہے۔ حضرات محترم اس قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ گھر والیاں تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ مرد اپنی بیوی کا لباس ہے اور بیوی اپنے گھر والے کا لباس ہے۔ حضرات محترم لباس کی خصوصیات ہوتی ہیں، لباس ساڈے جسم دا پہلی گل ہے پردہ ہے۔ اللہ کریم نے لباس کا ذکر ایک اور مقام پہ فرمایا 8واں سپارہ سورۃ الاعراف غالباً یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تم پہ لباس اتارا، وہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا بھی ہے اور ویسے زینت بھی ہے۔ یہاں لباس کے دو مقصد ہیں، ایک تو شرمگاہ کو ڈھانپے اور دوسرا زینت کا باعث بھی ہے۔ زمانہ جہالت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار کے تحت لکھا ہے، زمانہ جہالت میں لوگوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ وہ جب طواف کعبہ کرتے میرے جاتے بیٹھے آتے سبحان اللہ، سپیکر چلے تو باہیں نہ چلے، سور گور نہیں دیکھنی، جڑا پیغام میں دے رہے ہیں کہ جھولی چ لے کے جاؤ، ساڈا آمد دا مقصد پورا،
تھوڑا بمر دا مقصد پورا اور سادے بھائی دا محفل سجاوٹ دا مقصد پورا صرف چہل پہل ہونا نعرے بازی ہونا یہ مقصد نہیں مقصد یہ ہوتا ہے روحانی لنگر ہی لے کے جاؤ جسمانی لنگر ہی لے کے جاؤ حضرات محترم زمانہ جہالت کے اندر جو حالات نے ایک رسم بنا لی جس ویلے طواف کعبہ واسطے ہم دن کے کریں دن اپنے لباس اتار دیں گے شلوار قمیض اتار کے ننگے طواف کر دیں پوچھے جاتے ہیں ننگے کیوں طواف کریں گے آج نسا گناہگار ہیں اسا بد کردار ہیں سارے کپڑے بھی گندے لہٰذا ایک کپڑے اس قابل نہیں کہ ایسا ایک کپڑے پا کے طواف کریے یہ انہوں نے اپنا عقیدہ ہے تو تقویٰ بھی اتنا نہیں ہونا چاہیے لگے خدا کے قرآن کو لوگے چلا جائے ہر چیز ایک حد دے اللہ کریم نے فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا اسا تم لباس عطا فرمایا اسا تم جناب والا لباس عطا کیتا ہے سوآتکم ریشا وہ کیا کرتا ہے وہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا بھی ہے اور ویسے زینت بھی ہے انہی کے لباس کے دو مقصد بیان کیتے گئے آج دے میرے کالج یونیورسٹی اور میری یہ پڑھی لکھی آنٹیاں جڑیاں 3 سال پہلے آدیاں میرا جسم میری مرضی لباس بھی میری مرضی کا ہو دوپٹہ میری مرضی کا ہو میں نے کہا ہر چیز تیری مرضی کی ہے لیکن کفن تیری مرضی کا نہیں ہوگا کفن مصطفیٰ کریم کی شریعت کے مطابق ہوگا تو لباس کا پہلا مقصد ہے شرمگاہوں کو ڈھانپے اب اتنا باریک لباس جس سے شرمگاہیں جھلکیں اور جناب والا نظر آئیں وہ بھی قرآن کے مطابق لباس نہیں ہے اور اتنا ٹائٹ لباس جس سے شرمگاہیں جھلک جائیں شرمگاہیں نظر آئیں وہ بھی لباس کے حکم میں نہیں ہے لباس اتنا موٹا ہو جس سے شرمگاہ نظر نہ آئے دوسرا اتنا جناب والا کھلا ہو اور اسی لباس ہو جس سے شرمگاہیں جھلکے نہیں یہ لباس کے 2 مقصد ہیں ہم نے اپنی بیٹیوں کو لباس کے سلسلے میں آزادی دی ہم نے کہا بیٹے کی شادی ہے چاچو کی شادی ہے ماموں کی میری بیٹی بھی 10 سال کی ہم نے ہاف بازو والے لباس پہنا دیے حضرت صاحب نے اعتراض کیا ابو جان بھی آگے سے غصے میں جناب کیا ہوا قیامت ٹوٹ گئی ہے 10 سال کی تو بیٹی ہے شادی ہر سال تھوڑی ہوتی ہے زندگی میں ایک بار چاچو کی شادی ہے آج اگر میری بیٹی آدھے بازو والے لباس پہنے گی تو کون سی قیامت ٹوٹ جائے گی انہوں نے کہا نہیں میرے بھائی نہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے خدا کا قرآن کہہ رہا ہے آج اس کو تو قابو میں رکھ اس کا لباس صحیح کر ہم نے اس کو لباس میں چھوٹ دی ہم نے کہا ٹھیک ہے بازو تیرے ہاف ہوں تیرا جسم باریک ہو اور لباس اس پتلا ہو ٹائٹ ہو ہم نے کہا ٹھیک ہے میری بیٹی آ رہی ہے پھر ہم نے نتیجہ خود دیکھ لیا آج ہمارے منہ پہ تھپڑ مار رہی ہے ہماری پڑھی لکھی بیٹی اور یہ نوبت یہاں تک پہنچی اس نے کہا میرا جسم میری مرضی میں نے کہا اگر ہم نے کل اس کو آزادی جسم میں نہ دی ہوتی لباس میں نہ دی ہوتی تعلیم میں آزادی نہ دی ہوتی تو آج یہ بکواس نہ کرتی میں نے کہا میری بہن میری بیٹی یہ تیرا نعرہ ہی غلط ہے اگر کوئی ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی لڑکی یہ نعرہ لگاتی بات سمجھ آتی ہے عیسائی کے گھر میں پلنے والی بیٹی نعرہ لگائے بات سمجھ آتی ہے ہم مسلمان ہیں استاد محترم موجود ہیں اسلام کا ماننا یہ ہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے اپنا سر خدا کی مرضی کے سامنے قربان کر دینا اور نعرہ لگانا مالک جسم تو میرا ہے مرضی میری نہیں چلے گی زبان تو میری ہے مرضی میری نہیں ہوگی آنکھیں میری ہیں مرضی میری نہیں ہوگی ہاتھ میرے ہیں مرضی میری نہیں ہوگی کرسی میری ہے عہدہ میرا ہے مرضی میری نہیں ہوگی بیٹی میری ہے مرضی میری نہیں چار دیواری میری ہے مرضی میری نہیں شادی میری ہے مرضی میری نہیں انسان جب اسلام قبول کرتا ہے تو اعلان کرتا ہے جسم میرا ہے مرضی سونے خدا کی چل رہی ہے بنیادی تعلیمات یہ ہیں اسلام میں آنے والا پہلا اعلان یہ کرتا ہے آج کے بعد میں نے اپنی مرضی کو ذبح کر دیا ہے اپنی خواہشات پہ چھری چلا دی ہے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا یہودی بنتا ہے عیسائی بنتا ہے ہندو بنتا ہے مشرک بنتا ہے مجوسی بنتا ہے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پہ قربان کرنے والا مصطفیٰ کا غلام بنتا ہے یہ اسلام کی تعلیمات ہیں تو فرمایا لباس کے 2 مقصد ہیں ایک تو وہ پردہ ہے پردے کا باعث ہے اور دوسرا زینت کا باعث ہے آئیے لباس کیا کرتا ہے لباس ایسا ہو جو سردی سے بچانے والا ہو موسم کے مطابق لباس ایسا ہو جو گرمی سے بچانے والا ہو لباس ایسا ہو جو خوبصورت بھی لگے اگر لباس نہیں ہے تو زینت نہیں ہوگی لباس نہیں ہے تو انسان کا پردہ مکمل نہیں ہے تو معلوم ہوا قرآن کریم کی روح سے لباس کی تعریف کے مطابق انسان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی جب تک اس کا نکاح نہیں ہوتا یہی وجہ ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا باقی یہ آدھے میں اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے حضرات یہ نکاح نہ کسی جاگیردار کی سنت ہے نہ کسی سردار کی سنت ہے یہ کائنات کے تاجدار کی سنت بنا دی
میرے مصطفیٰ اللہ یا رسول اللہ حق چاہے حضرات محترم، یہ نکاح میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، جس نے اس سے منہ موڑا، اس سے دور گیا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو بھی نکاح کرتا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ میرا تعلق خدا کے ساتھ بھی ہے اور مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ بھی ہے۔ بغیر نکاح کے جو یہ تعلقات قائم کریں وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا نہ خدا سے کوئی تعلق ہے نہ مصطفیٰ کریم سے کوئی تعلق ہے۔ حضرات فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں اپنی بیوی کا لباس ہے، میاں اپنی بیوی کا پردہ ہے اور بیوی اپنے گھر والے کا پردہ ہے۔ تو اس وقت تک انسان کا حقیقی لباس مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ نکاح کے بندھن میں نہ بن جائے، جب تک وہ نکاح نہ کر لے۔ تو مبارکباد کے مستحق ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں جائز طریقے سے حضور کی سنت کے مطابق۔ آج میرے معاشرے میں زنا کو عام کیا جا رہا ہے، آج میرے معاشرے میں برائی کا دروازہ کھولا جا رہا ہے، اور ہم نے نکاح کو اتنا جناب والا قیمتی بنا دیا، کنسپٹ بن گیا۔ اس وقت تک مگنی نہیں ہوگی جب تک بڑے شادی حال میں ہم 1000 دوستوں کو انوائٹ نہ کریں، وہاں 3 قسم کے کھانا نہ دیے جائیں، مگنی نہیں ہوگی۔ پھر نکاح ہوگا، اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا جب تک 2000 بیلی نہ آئیں، لینڈ کروزر پہ پراڈو پہ لوگ آئیں، 5 قسم کی ڈشیں ہونی چاہیے، پھر ہمارا نکاح ہوگا۔ پھر شادی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک 10 قسم کے کھانا نہ دیے جائیں۔ یہ ساری ہماری ایجادات ہیں، ہم نے خود ان کو گھڑا ہے۔ شریعت نے نکاح کو بڑا آسان بنایا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نکاح کے لیے جناب والا نہ یہ تمہاری جائیدادیں شرط ہیں، نہ تمہاری لینڈ کروزریں شرط ہیں، نہ جناب والا یہ بڑے لوگوں کا آنا شرط ہے۔ نکاح کے لیے 2 گواہوں کا ہونا شرط ہے، اور جناب والا حق مال اپنی بیوی کو دے سکتا ہو اور اس کے حقوق پورے کر سکتا ہو، وہ نکاح کرے اور دوسرے دن ولیمہ کرے۔ ولیمہ کرنا بھی مصطفیٰ کریم کی سنت ہے اور نکاح کرنا بھی مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ اب ولیمے کے بارے میں بڑا غلط کنسپٹ ہے کہ وہاں 10 ڈشیں ہوں گی، 5 ڈشیں ہوں، اور لوگ اگر امیر ہیں ڈش نہ دے سکے تو پھر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بڑھ کے اس دنیا میں کون سردار ہو سکتا ہے؟ میرے حضور سے بڑھ کے کون امیر ہو سکتا ہے؟ آج ہماری جائیدادیں، ہماری اولادیں، ہمارے پاس جو دولت ہے یہ صدقہ مصطفیٰ کریم کے قدموں کا عطا کیا جا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے نکاح فرمایا اور نکاح کے بعد حضور نے ولیمہ کیا۔ اپنے ولیمے میں اپنے غلاموں کو کھجوریں عطا فرمائیں اور ستو عطا فرمائیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں جناب والا ہم نے داڑھی رکھی حضور کی سنت کے مطابق، امامہ سر پہ سجایا، ہم حضور کی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے جناب والا فلاں کام کیا حضور کی سنت، تو کبھی اس سنت کو بھی زندہ کیا کرو۔ حضور نے یہ ولیمہ کیوں دیا؟ آپ اتنے امیر ہیں، حضور نے فرمایا وَلَوْ شِئْتُ لَسَارَتْ مَعِيَ هَذَا الْجِبَالُ ذَهَبًا، اگر میں چاہوں اونٹ پہاڑ کو اشارہ کروں یہ سونے کا بن کے مصطفیٰ کے ساتھ چلنا شروع فرما دے۔ آج تک کسی بادشاہ کے ساتھ سونا نہیں چلا، پہاڑ ساتھ نہیں چلے، اور جتنی عزتیں اللہ نے دنیا کو عطا فرمائیں، جہاں دنیا کی عزتیں ختم ہوتی ہیں اس سے آگے مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے۔ ایک بات وقت کے ساتھ جی میں نے سفر کیا، لوگ اس قدر حضور کے مخالف ہیں، دشمن کلمہ پڑھ کے بغض اور خوب سے باتیں، وہ حضور کے اختیار پہ بات کرنے لگا۔ میں سرگودہ سے جنگ آ رہا تھا تو کٹر قسم کا آدمی تھا، بڑا گستاخ، بالکل ان پڑھ تھا، جاہل تھا، زیرو پڑھا ہوا تھا، لیکن صرف تربیت تھی اس کی، سنی سنائی باتیں وہ کرتا رہا۔ اس نے کہا تم تو حضور کو اتنا بڑھا دیتے ہو، نعوذ باللہ خدا سے بھی۔ میں نے کہا نہیں، ہمارا عقیدہ ہے اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جو بندہ ہے وہ خدا کے قریب اور خدا کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضور بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، نہیں جی۔ میں نے کہا یہ اختیارات اللہ نے عطا فرمائے۔ کہاں اختیار اللہ نے عطا فرمائے؟ میں نے حدیث پاک یہ پڑھی اور میں نے کہا حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ سونے کا پہاڑ جو ہے میرے ساتھ چلے، سونے کا بن جائے، ساتھ چلے۔ اس نے کہا وہ چلے تو کوئی نہیں، دنیا نال کوئی نہیں۔ یہ اس کا خود سے باتیں تھا نبی پاک کے بارے میں۔ نعوذ باللہ وہ یہ کہہ رہا تھا جیسے ہم ٹائم ٹپانے کے لیے ایسے بات کر دیتے ہیں اور عمل نہیں کر سکتے۔ نعوذ باللہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ سرکار بھی ایسے باتیں کیا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم ایسی باتیں کر سکتے ہیں، تیرے وقت کا وزیر اور صدر ایسی باتیں کر کے پھر سکتا ہے، لیکن ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زبان نہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کی زبان ہے،
اس پہ سچ جاری ہے، کائنات بدل سکتی ہے۔ اب قیامت کی صبح تک نہ خدا کا قرآن بدل سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کی زبان بدل سکتی ہے۔ میرے نبی کو فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اس لیے آج کے معاشرے میں جناب والا حضور نے فرمایا اولی ولو بشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی کرو، یہ بھی حضور کی حدیث ہے۔ اور حضور نے خود ولیمہ کیا کھجوریں دے کر اور ستو دے کر۔ میرے مصطفیٰ نے غریبوں کے لیے راستے آسان فرمائے، ہم نے خود مشکلات کھڑی کر دی۔ آج کے معاشرے میں ضروری ہے کہ تحریک چلائی جائے کہ زنا کو ختم کرو اور نکاح کو عام کرو۔ آج میرے معاشرے میں نوجوانوں کو زنا میں دھکیلا جا رہا ہے، برائی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور نکاح کا راستہ مشکل بنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائی نے نہایت سادگی کے ساتھ یہ مصطفیٰ کریم کی سنت کو ادا کر کے بتایا ہے، اور یہ پورے علاقے کے لیے، برادری کے لیے پیغام بھی ہے۔ لوگوں کو نکاح کے موقع پہ ذکر خدا بھی ہو سکتا ہے اور قرآن کریم کا نور بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آنے والوں کے دلوں میں نور قرآن سمیٹا جا سکتا ہے، ان کی جھولیوں میں حضور کا فرمان بھی رکھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی نکاح کے لنگر میں اور نکاح کے فیضان میں سے ایک لنگر اور فیض ہے۔ تو فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، گھر والی کے لیے مرد لباس ہے اور مرد اپنی گھر والی کا لباس ہے۔ اب آئیے استاد محترم، ہم نے عبداللہ بھائی کی شادی کے لیے کپڑے خریدے تو ایک دو دوستوں کو ساتھ لے کے گئے، بھئی ہم نے گڑھ موڑ سے کپڑے خریدنے تو دیکھیں بھئی لباس ہے شادی کے موقع پہ پہننا ہے تو دیکھا جائے اچھا لباس ہو، برادری پوری آئے گی، سلطان بہو سے میرے ساتھ شاگرد آئیں گے، دوست آئیں گے، دیکھیں گے یہ نہ کہیں عبداللہ صاحب نے کپڑے اچھے نہیں پہنے۔ یہ کپڑے خریدنے جائیں تو دوستوں کو ساتھ لے کے جائیں، وہ انتخاب کریں، منتخب کریں، حضرت جی یہ کپڑے خریدیں یہ اچھے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں دکاندار سے پوچھ لیتے ہیں بھائی اچھا کپڑا ہے 150 ود لے لیں، کپڑا چنگا دیں، میں شریکہ لے آئیں، بندے نک نہ وڈن، کپڑا چنگا ہو گئے۔ یہ کپڑا کیا ہے 6 مہینے تکے گا، سال بعد یہ پھٹ جائے گا، نیا کپڑا آئے گا۔ اس کی لیمٹ ہے، لیکن نکاح میں لیمٹ نہیں ہے، نکاح میں حد نہیں ہے، نکاح میں تعین نہیں ہے، نکاح غیر مشروط ہوتا ہے۔ نکاح میں حد لگا دینا کہ یہ نکاح 2 سال تک ہے، 3 سال تک، اسے متع کہا جاتا ہے، یہی متع ہے۔ نکاح کیا ہے کہ میاں نے بیوی کو قبول کیا، بیوی نے میاں کو قبول کیا، 2 گواہوں کی موجودگی میں، تو اب یہ غیر مشروط ہے، جب تک اللہ چاہے گا یہ لباس چلتا رہے گا۔ یہ عارضی لباس خریدنے جائیں حضرات محترم، دوستوں کو ساتھ لے کے جائیں، دکاندار سے بار بار گواہی لیں، شہادت لیں، یہ لباس عام لباس ہے جو زندگی میں ساتھ چلنے والا لباس ہے، ایسے خرید لیا جائے، رات چلتے ہوئے یہ لباس خریدا جا سکتا نہیں۔ اس سلسلے میں میرے مصطفیٰ نے رہنمائی عطا فرمائی، فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، میں نے کہا تھا کہ مرد بیوی کا لباس ہے اور بیوی مرد کا لباس ہے۔ ہم یہ عام جسمانی لباس خریدنے جائیں تو دیکھیں موسم کے مطابق ہو، لوگوں کے مطابق ہو، فنکشن کے مطابق ہو۔ اب آئیے جو یہ لباس قرآن کریم نے بیوی والا کہا ہے، اس لباس کو منتخب کرنے کے لیے اور لینے کے لیے بھی میرے مصطفیٰ نے رہنمائی عطا فرما دی۔ آج عبداللہ بھائی کی رہنمائی عزیر بھائی کریں، شبر بھائی کریں، ان کی رہنمائی غلط ہو سکتی ہے، یہ انسان ہے، محدود ہیں، لیکن جس کی رہنمائی مصطفیٰ فرمائیں، حضور کی رہنمائی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، ایک عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنا پہ۔ فرمایا لمالہا، سب سے پہلے اس کا مال دیکھا جاتا ہے کہ عورت مالدار ہے، اس کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ ولی جمالہا، اس کا حسن دیکھا جاتا ہے، اس کی ظاہری خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ ولی نسبہا، اس کا اعلیٰ خاندان دیکھا جاتا ہے، اعلیٰ خاندان میں نکاح کرو تاکہ تعلقات بڑھیں، مشکل آنے پہ وہ لوگ کام آئیں۔ والی دینہا، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا اس کے دین کو دیکھ کر۔ حضور اگر ہمیں نکاح کرنے کا موقع ملے تو ہم کس کو دیکھیں؟ کیا اس کو حسن دیکھنے کافی ہے؟ کیا اس کی جائیداد دیکھنے کافی ہے؟ اس کا خاندان دیکھیں کافی ہے؟ نہیں، فرمایا فعلیک بذات الدین، اے میرے غلام ہر چیز دیکھنا لیکن دین کو مقدم رکھنا، اور دین نام ہے خدا کے تعلق کا، اور دین نام ہے مصطفیٰ کے تعلق کا، اور دین نام ہے قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنانے کا۔ فرمایا جب بھی شادی کا موقع ملے، نکاح کا موقع ملے، جائیداد بعد میں دیکھنا، حسن بعد میں دیکھنا، اس کا خاندان بعد میں دیکھنا، اس کا دین دیکھنا۔ دیندار عورت کو اپنے بستر کی زینت بنانا، پھر ہوگا یہ اس کے دامن میں، اس کی شکم سے آنے والے بیٹے اور بیٹیاں یہ غدار نہیں بنے گے، یہ سلطان بہو کے غلام بنے گے، یہ شہنشاہ بغداد کے غلام بنے گے۔ آج ہم نے بھی
نکاح میں یہ شرائط رکھ دی، ایک تو ولیمے میں چکر چلایا گیا، دوسرا بھائی نکاح اس عورت سے ہونا چاہیے جو ڈبل ایم اے ہو، جو ایم فل پاس ہو، جو پی ایچ ڈی ہو۔ ملتان میں ہمارے دوست ہیں، میرا شریف کے فاضل علامہ شاکر سعیدی صاحب، وہ مجھے بتا رہے تھے ان کے والد گرامی نے ملتان میں بہت بڑا مدرسہ چلا رکھا ہے عورتوں کا، بچیوں کا۔ اس کی ریزن ہے، سبب ہے کہ بچیوں کا مدرسہ کیوں بنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی ملتان شہر میں ایک دلہے کے نکاح میں گئے، نکاح پڑھانے کے لیے گئے۔ عموماً ہوتا ہی ہے کہ مولوی صاحب پہ اعتماد ہوتا ہے، آپ خود جائیں اس گھر والی سے قبول کروائیں، دلہن سے وہ حسین وغیرہ کروائیں، کلمے پڑھائیں۔ تو فرماتے میرے والد گرامی گئے، انہوں نے بیٹی سے کہا بیٹی سناؤ نا پہلا کلمہ کیا ہے، دوسرا کلمہ سناؤ، کلمے سناؤ، پھر میں قبول کرواتا ہوں۔ اس نے کہا واٹ از کلمہ؟ I don't know کلمہ کیا ہوتا ہے، میں نے آج تک کلمہ پڑھی نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں کلمہ کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے والد گرامی کی چیخیں نکل گئیں، روتے رہے۔ وہ عورت ڈبل ایم اے پاس تھی، ڈبل ایم اے تھی، ایم اے انگلش تھی، اس کے ساتھ کوئی اور ایم اے تھا۔ وہ کہتے ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھ سکی۔ میرے والد گرامی نکاح پڑھا کے واپس آئے، ساری رات روتے رہے اور پھر اپنے دل میں جھانکا اور کہا میں مجرم بن رہا ہوں، کل اگر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا پڑا کہ میں نے تجھے علم دین سے مالا مال کیا تھا، قرآن کریم کا نور عطا کیا تھا اور تیرے شہر میں بسنے والی بچیوں کو کلمہ تک لایا۔ تو فرماتے ہیں میرے والد نے پھر مدرسہ چلایا، الحمدللہ آج وہاں صبح بھی قرآن کی آواز آتی ہے، شام کو بھی قرآن کی آواز آتی ہے۔ مجھے یہ ہمارا معیار ہے، ہم نے وہاں نکاح رچائے اور سجائے جہاں دولت ہے، جداد ہے، دنیاوی علم ہے، لیکن فرمایا فعلیک بذات الدین، گود مان دی درسگاہ پہلی اتو زندگی دا نصب العین بن گئی، اتو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلہ دے واسطے چین بن گئی۔ تو فرمایا جب بھی نکاح کا موقع ملے دیندار عورت سے نکاح کرنا، اس عورت سے نکاح کرنا جس کا لباس ظاہری بھی صحیح ہو اور تقوی کا لباس بھی اس کے دل میں موجود ہو، جس کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ بھی ہو، جس کا تعلق گنبد خضرا کے مکی کے ساتھ بھی ہو، جس کے دل میں نور قرآن بھی موجود ہو، یوں کہیں جس کے ایک ہاتھ میں خدا کا قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان موجود ہو۔ جب ایسی عورتیں ان کو نکاح میں لایا جائے تو خدا کی قسم یہ ناچاکیاں، یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، یہ بے برکتی ختم ہو جائے۔ جب گھر والی گھر والے سے کہے اے میرے شوہر نامدار نماز کا وقت ہے، جب گھر والے گھر والی سے کہے اے میری گھر والی، اے میری زینت، اے میری زندگی کا سہارا، یہ نماز کا وقت ہے، جب دونوں ایک دوسرے کو نماز کی تلقین کرنے والے ہوں گے تو ان کے آنگن میں، ان کے صحن میں کھیلنے والے بیٹے کبھی غدار نہیں بنیں گے۔ بچپن سے ہی ان کی گھٹنے میں چیز شامل ہو جائے گی، وہ بڑے ہو کے یا تو غازی ممتاز قادری بنتے ہیں یا خادم حسین رضوی بن جایا کرتے ہیں۔ بہت بڑے عرب کے شاعر ہیں ابو نصر الدولی، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بیٹوں میرے تم پہ دو احسان ہیں، ایک احسان میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے کیا اور دوسرا احسان میں نے تمہاری پیدائش کے بعد کیا۔ انہوں نے کہا ابا جان ہماری پیدائش کے بعد تو آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمیں روزی روٹی دی، چھت مہیا کی، کپڑے دیتے رہے، انگلیاں پکڑ کے چلانے کا طریقہ سکھاتے رہے، آپ کے احسان ہیں۔ ہم دنیا میں آئے نہیں، ابھی پیدا تک نہیں ہوئے، پہلے احسان کون سا کر لیا؟ انہوں نے فرمایا میں نے تمہارے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا، ایسی ماں کا انتخاب کیا جس ماں کی وجہ سے تمہیں گالی نہیں دی جاتی، جس ماں کی وجہ سے تمہارے کردار پہ انگلی نہیں اٹھائی جاتی، جن کی مائیں گھروں میں سر جھکا کے بیٹھتی ہیں، ان کے بیٹے گلی میں سر اٹھا کے چلتے ہیں، اور جن کی مائیں گلیوں میں سر اٹھا کے چلیں ان کے بیٹے کبھی بازار میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتے، معاشرے میں جناب والا نبی کے غلام کا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ضروری ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ نہایت ستھرا لباس ہونا چاہیے، شفاف لباس ہونا چاہیے، لباس ایسا ہونا چاہیے جس لباس کو دیکھ کے ہم بھی راضی ہوں، ہمارا خدا بھی راضی ہو رہا ہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی راضی ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہمارے بھائی کی اس نئی زندگی کو، ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کریمہ عطا فرمائے۔ آخری بات اور گفتگو کو سمیٹتا ہوں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے 5 فائدے ہیں، ان میں سب سے پہلا فائدہ ہے اولاد۔ نکاح کیا جاتا ہے اولاد کی طلب کے لیے، چونکہ نسل آدمیت کو بڑھانے کا طریقہ نکاح ہے اور نکاح کے ذریعے سے اولاد حاصل کی جاتی ہے۔ نکاح کا دوسرا فائدہ ہے صبر۔ اگر بیوی نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، اگر بیوی بد اخلاق ہے اور تیز تراز ہے، وہ چالاکیاں کرے، وہ بد زبانی کرے، اس کی باتوں پہ صبر کرنے کا اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور نکاح کا تیسرا فائدہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دین کی حفاظت، نکاح کے ذریعے سے دین محفوظ ہو جاتا ہے، نکاح کے ذریعے سے دین انسان کا بچ جاتا ہے، انسان کی نگاہوں میں پاکیزگی آ جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے فوائد بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہمیں ان نیک باتوں کو
اور شریعت مطہرہ کو سن کر ان تعلیمات کو اپنا کر ان کے مطابق اپنے معمولات کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔